بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 9 سال تک اقتدار کی کرسی سے چپکے رہنے والے جنرل پرویز مشرف کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے اقتدار تک جتنا مسالہ اس کہانی میں ہے کسی اور میں نہیں ملے گا۔ پرویز مشرف وہ خوش قسمت انسان تھا جن کا ہونے والا تو تھا کورٹ مارشل، لیکن بن گئے جنرل۔ سید پرویز مشرف نے 11 اگست 1943 کو پرانی دلی کے محلے کوچہ سعد اللہ کی نہر والی حویلی میں آنکھ کھولی اور بچپن کے ابتدائی 4 سال اسی حویلی میں گزارے۔ سر سید احمد خان کا خاندان ان کا پڑوسی تھا۔ پارٹیشن کے بعد 14 اگست 1947 کو ایک ٹرین کے ذریعے پرویز مشرف اپنے اہل خانہ سمیت کراچی پہنچے۔ ان کے والد کا نام سید مشرف الدین، جو کہ پارٹیشن سے پہلے سول سروسز میں تھے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے سول سروسز میں ہی اپنی خدمات سر انجام دیں اور یہیں سے سید پرویز مشرف کی زندگی نے ایک نیا موڑ بھی لیا۔ وہ اس طرح کہ 1949 میں پرویز مشرف کے والد کی پوسٹنگ ترکی میں ہو گئی اور یوں اپنی زندگی کے اگلے 7 سال ننھے پرویز مشرف نے ترکی کے خوبصورت شہر استنبول میں گزارے۔ استنبول میں رہتے ہوئے نہ صرف پرویز مشرف نے ترکی زبان بھی اچھی طرح سیکھ لی، بلکہ ترکی کے ساتھ ان کو ایک خاص قسم کا لگاؤ بھی پیدا ہو گیا، اور یہی وجہ تھی کہ پرویز مشرف ترکی کو اپنا دوسرا گھر مانتے تھے۔ 1956 میں پرویز مشرف جب ترکی سے واپس آئے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 12-13 سال تھی۔ مشرف جب 15 سال کی عمر میں پہنچے تو اپنی ہمسائی کے عشق میں بری طرح سے مبتلا ہو گئے۔ اپنے اس عشق کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وقتی محبت تھی یا پھر یہ ان کا دیوانہ پن تھا جو ان کے والدین کے گھر بدلنے تک قائم رہا۔ 3 بھائیوں میں درمیان والے پرویز مشرف بچپن سے ہی انتہائی نڈر تھے۔ 1961 کا واقعہ ہے کہ مشرف ایک آم کے درخت پر الٹے لٹکے ہوئے تھے کہ ٹہنی ٹوٹ گئی۔ سارے دوستوں کو یہی لگا کہ یہ تو گئے، لیکن قسمت اس معاملے میں مشرف پر انتہائی مہربان رہی۔ ایسے ہی 1972 میں شمالی علاقہ جات سے ایک جہاز پہ مشرف کو اسلام آباد آنا تھا۔ ٹھیک آخری لمحات میں 2 جوان جو کہ برفانی تودے کے نیچے دب کر شہید ہو گئے تھے، ان کی باڈیز کو لے جانے کے لیے مشرف نے اپنی ٹکٹ دے دی۔ خدا کی کرنی کہ وہ جہاز کریش ہو گیا اور مشرف اس حادثے میں ہلاک ہونے سے بال بال بچ گئے۔ 1988 میں پرویز مشرف کا نام جنرل ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری کے طور پر سلیکٹ ہو چکا تھا، لیکن آخری لمحے میں ان کی جگہ کسی اور کو سلیکٹ کر لیا گیا اور یوں وہ ضیاء الحق کے ساتھ اس جہاز میں جانے سے ایک بار پھر سے بال بال بچ گئے جو گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ مشرف پر ماضی میں 2 قاتلانہ حملے بھی ہوئے، لیکن وہ ان سے بھی صاف بچ نکلے۔ مشرف کی شادی 20 دسمبر 1968 میں کراچی میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام صاحبہ، جبکہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام بلال مشرف اور ایک بیٹی ہے جس کا نام آئلہ مشرف ہے۔ پرویز مشرف کا ہونا تو کورٹ مارشل تھا لیکن بن گئے جنرل۔ اگر ان کی جوانی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کا دماغ کس طرح سے کام کرتا تھا۔ 1965 کی جنگ کی خبریں عام تھیں تب سیکنڈ لیفٹیننٹ مشرف کی ڈپلائمنٹ قصور کے قریب چھانگا مانگا کے جنگلات کے ایریے میں تھی۔ ادھر جنگ سر پر تھی لیکن مشرف صاحب 8 دن کی چھٹی کی درخواست لے کر کمانڈر کے پاس پہنچ گئے۔ کمانڈر نے درخواست پھاڑ دی اور کہا کہ سوچنا بھی مت، لیکن وہ مشرف ہی کیا جو باز آ جائے۔ کراچی ایکسپریس کا ٹکٹ کٹایا اور چلے گئے اپنی فیملی سے ملنے۔ سکون سے 8 دن کی چھٹی گزار کر واپس پہنچے۔ اس دوران ان کا کمانڈر ان کے کورٹ مارشل کی پوری تیاری کر چکا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت پر جنگ چھڑ گئی اور کورٹ مارشل کی کارروائی بیچ میں ہی رک گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مشرف نے سوچے سمجھے بغیر کوئی فیصلہ لیا ہو۔
خیر، جنگ کے دوران مشرف نے ایسی بہادری دکھائی کہ کچھ آفیسرز نے بہادری کے ایوارڈ کے لیے ان کا نام ریکمینڈ کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو ایک طرف کورٹ مارشل کی کارروائی کا رجسٹر کھلا تو دوسری طرف ان کا نام بہادری کے ایوارڈ کے لیے بھی ریکمینڈ کیا گیا تھا۔ ایٹ دی اینڈ کورٹ مارشل کی بجائے بہادری کا ایوارڈ مل گیا۔ اس کے بعد مشرف نے ایس ایس جی کمانڈو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشرف صاحب نے ایس ایس جی میں بہت ترقی کی اور کمانڈر بن گئے، اور ایسے ہی بڑی تیزی سے ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے جنرلز کی صف میں آ پہنچے۔ پھر اچانک سے ان پر میاں نواز شریف کی نظر پڑی۔ 1998 میں نواز شریف نے مشرف سے زیادہ سینئر جنرلز کو بائی پاس کر کے انہیں جنرل بنا دیا۔ اس کے بعد شروع ہوئی کارگل کی جنگ، اور کارگل جنگ کے نتائج کا الزام میاں صاحب اور مشرف ایک دوسرے پر ڈالتے رہے، اور یوں ان کے درمیان ایک سرد جنگ کی شروعات ہو گئی۔ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف صاحب سری لنکا کے آفیشیل ٹور سے واپس آ رہے تھے۔ تب کراچی ایئرپورٹ کو حکومت کی طرف سے آرڈر ملا کہ مشرف کے جہاز کو لینڈ نہیں ہونے دینا، لیکن ٹھیک وقت پر کراچی کور کمانڈر جنرل عثمانی نے ایئرپورٹ کو ٹیک اوور کر لیا اور مشرف کے طیارے کو لینڈ کروایا۔ اس واقعے سے کچھ گھنٹے قبل نواز شریف نے مشرف کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا تھا، لیکن مشرف کے سیکنڈ ان کمانڈ جنرل عزیز خان نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو کنٹرول ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل عزیز یہ بھانپ چکے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ کنٹرول خود جنرل پرویز مشرف ٹرانسفر کریں گے، میں نہیں۔ پھر جیسے ہی جنرل عزیز کو یہ معلوم ہوا کہ مشرف کے طیارے کو اترنے نہیں دیا جا رہا تو انہیں سارے معاملے کی سمجھ آ گئی۔ انہوں نے فوراً سے پہلے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر فوج بھیج دی، اور انہوں نے ہی کراچی کور کمانڈر کو یہ آرڈر دیے کہ ہر صورت جنرل مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہیے۔ جب طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترا تو اس میں صرف 7 منٹ کا فیول باقی رہ گیا تھا۔ ماشاء اللہ تو پہلے ہی لگ چکا تھا، تو ہوا یوں کہ مشرف نے لینڈنگ کے فوراً بعد از خود کنٹرول سنبھال لیا اور چیف ایگزیکٹو بن گئے، یعنی ایک ایسا عہدہ جس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آل ان آل پاورز کے ہوتے ہوئے مشرف صاحب نے مسیحا بننے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے 2 عزم کیے، پہلا اکراس دی بورڈ احتساب، دوسرا مسئلہ کشمیر کا حل، اور یقیناً یہی وہ 2 مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج تک ترقی نہیں کر سکا۔ جنرل مشرف کی نیت تو بہت اچھی تھی، لیکن صرف نیت اچھی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز ہے پرفیکٹ پلاننگ۔ اگر اچھا رزلٹ چاہیے تو اس کے لیے اچھی پلاننگ بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک طرف جہاں مشرف قسمت کے دھنی رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ کبھی بھی ایک اچھے پلانر نہیں رہے۔ اب ہوا یہ کہ مشرف صاحب خود بیٹھ کر تو احتساب کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ احتساب کے لیے ثبوت اکٹھے کرنا اور تحقیقات وغیرہ کرنا، یہ سب کام تو بیوروکریسی نے ہی کرنے ہوتے ہیں، اور ملک کو خراب کرنے میں کیونکہ بیوروکریسی کا خود بڑا کردار ہے، اس لیے اپنے خلاف تو کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکراس دی بورڈ احتساب صرف چند سیاستدانوں کا احتساب بن کر رہ گیا۔ ایسے ہی کشمیر کے معاملے میں بھی پلاننگ کی شدید کمی نظر آئی۔ 2001 میں پاکستان فارن آفس کی طویل جدوجہد کے بعد بھارت پاکستان کے ساتھ بات کرنے پر راضی ہوا۔ 14 جولائی 2001 کو مشرف صاحب انڈیا کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی سے مذاکرات کرنے آگرہ پہنچے۔ تب سے لے کر آج تک انڈیا کے ساتھ پاکستان کے اس لیول کے مذاکرات نہیں ہوئے جس میں 2 ہیڈ آف اسٹیٹ آمنے سامنے بیٹھیں، کئی دن مذاکرات ہوں اور جذبہ یہ ہو کہ ہم معاملات حل کر کے ہی اٹھیں گے۔ خاص طور پر مشرف ذاتی طور پر یہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، اس لیے انہوں نے ذاتی طور پر سب حدیں پار کر دیں۔
مشرف نے مسئلے کے حل کے لیے 1980 سے جاری کشمیر جہاد بند کر دیا۔ اس سے پہلے پاکستان سے لشکر طیبہ، حزب المجاہدین اور کئی دیگر تنظیمیں اپنے مجاہدین تیار کر کے مقبوضہ کشمیر میں بھیجتی تھیں۔ مشرف صاحب نے بھارت کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مذاکرات کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہیں، اس جہاد کو بند کر دیا، لیکن اس سارے مذاکرات کا کوئی حل نہ نکلا کیونکہ بھارت نے ہی بھینس کیچڑ میں ڈال دی اور مشرف صاحب لوٹ کر گھر کو آ گئے۔ ہم پاکستانیوں کی قسمت کچھ ایسی رہی کہ ملک میں جب بھی مارشاء اللہ لگا تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی۔ مثال کے طور پر جب جنرل ایوب پاور میں آئے تو اس دوران بھارت اور رشیا کی دوستی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ امریکہ کو اس خطے پر نظر رکھنے کے لیے ایک دوست کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے پاکستان ہمیشہ امریکہ کے آگے پیش رہا ہے۔ ایسے ہی جب جنرل ضیاء الحق پاور میں آئے تو اس سے کچھ دیر بعد ہی روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور امریکہ کو پھر سے پاکستان کی ضرورت پڑ گئی۔ ایسے ہی جب جنرل پرویز مشرف پاور میں آئے تو اس سے کچھ دیر بعد ہی 9/11 ہو گیا اور ایک بار پھر سے امریکہ سے دوستی ہو گئی۔ امریکہ کی خاطر ملک میں جمہوریت جیسی ایک چیز نظر آئی جس میں سیاستدانوں نے ہی آرمی چیف کو اپنا صدر مان لیا۔ اگلے 5-6 سال ہم نے امریکہ سے خوب ڈالریں تھے، ملک میں ترقی بھی ہوئی، ہم نے IMF سے جان بھی چھڑا لی، لیکن جیسے پچھلے ادوار میں لوٹ مار ہوتی رہی تھی ایک بار پھر سے وہی لوٹ مار شروع ہو گئی۔ پرویز مشرف کے شوق۔ جنرل پرویز مشرف نہ صرف رقص و سرور کی محفل کے رسیہ تھے بلکہ گانے بجانے اور ڈانس کا بھی شوق رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں ناچ گانے کے کلچر کو کافی فروغ ملا، اور یہی نہیں بلکہ انہی کی وجہ سے پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا چینلز کو آزادی بھی ملی، نہیں تو اس سے پہلے پاکستان میں صرف ایک ہی سرکاری چینل PTV ہوا کرتا تھا۔ پرویز مشرف کا زوال۔ 2005 میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں آئل کی قیمتیں بڑھنے سے مشرف کی مقبولیت میں کمی آنا شروع ہوئی۔ 2006 میں اکبر بگٹی ایک غار میں مارے گئے جس کا الزام مشرف پر لگایا گیا۔ جولائی 2007 میں لال مسجد کے مدرسے کی طالبات نے اسلام آباد سے فحاشی ختم کرنے کے لیے ڈنڈا بردار کمپین شروع کی، جس پر مشرف صاحب نے سیدھا مسجد پر ہی حملہ کروا دیا۔ اکتوبر 2007 میں مشرف صاحب نے جب NRO کا قانون نکالا جس میں نواز شریف اور بے نظیر کی پارٹیز کو کھلی چھٹی دی گئی۔ اس قانون میں لکھا تھا کہ ان سیاسی پارٹیز پر 1989 سے لے کر 1999 تک جو بھی مقدمات بنے سب معاف، یعنی احتساب کے بالکل الٹ۔ نومبر 2007 میں ہی چیف جسٹس افتخار چودھری کو گھر بھیج کر ساری وکلا برادری اور ججوں کو بھی اپنے خلاف کر لیا، کیونکہ کرسی کی طاقت اس حد تک سر چڑھ گئی تھی کہ مشرف کو جو بھی چیز ناپسند ہوتی اسے طاقت سے ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ دوسری طرف غیر مقبول ہونے سے بچنے کے لیے کرپٹ سیاستدانوں کو کھلی چھٹی دینے لگے، تاہم ایسا کرنے سے مزید غیر مقبول ہوتے چلے گئے، اور ان کی حکومت تب تو پکی ختم ہو گئی جب 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر صاحبہ کو ہی قتل کر دیا گیا۔ بے نظیر کا قتل مشرف کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، اور یوں 2008 میں پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا اور آصف علی زرداری صدر بن گئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ANP نے مشرف کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کا اعلان کر دیا، تو اس سے بچنے کے لیے پرویز مشرف نے سرکاری ٹی وی پر خطاب کے دوران اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ 23 اگست 2008 کو مشرف نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی اور لندن روانہ ہو گئے، جہاں وہ 2013 تک رہائش پذیر رہے۔ 2013 میں وہ دوبارہ پاکستان واپس آئے اور عام انتخابات میں حصہ لینا چاہا،
لیکن عدالت نے نواب اکبر بگٹی کے قتل کے الزام میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، جس کی وجہ سے وہ انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل قرار پائے، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف کو سیف ڈیل کے تحت پاکستان سے روانہ کر دیا گیا۔ تب سے وہ اپنی فیملی سمیت دبئی میں مقیم ہیں اور ان دنوں وہ دبئی میں ہی زیر علاج ہیں، جہاں ان کی طبیعت سخت ناساز بتائی جاتی ہے۔ ان کو کافی لمبے عرصے سے ایک خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہے، جس نے ان کے امیون سسٹم کو مکمل طور پر برباد کر دیا ہے اور اب وہ بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں پوری کر رہے ہیں۔ پرویز مشرف نے اپنی ایک کتاب ان دا لائن آف فائر کو پاکستانیوں کے نام کیا ہے، جس میں یہ نوٹ لکھا ہے: اس پاکستانی قوم کے نام جو خاموشی سے کسی اچھے وقت کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، ان کا حق ہے کہ انہیں محنتی اور بے لوث لیڈرشپ ملے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔